یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا ان شر الشر شرار العلماء، الا ان خیر الخیر خیار العلماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر میم ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آنے والے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اگر اس پروگرام میں آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ اسکرین میں دیے ہوئے نمبر پر اپنا سوال وائس کی صورت میں یا ٹیکسٹ کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے انعام کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ پرائز بانڈ یہ رکھنا، اس کا انعام یہ جائز ہے، جبکہ سادے سے جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سودی پریمیم پرائز بانڈ ہے تو اس کا حکم جو ہے عدم جواز کا ہے، وہ ناجائز ہے چونکہ اس پر سود ملتا ہے۔ پرائز بانڈ یاد رکھیں کہ آپ بینک سے خریدتے ہیں اور بینک جب آپ کو دیتا ہے تو اس پر کوئی سودی معاہدہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر کوئی سود والا معاملہ بھی نہیں ہے، اور وہ چیز آپ کی تباہ بھی نہیں ہوتی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ جوا ہے، لہٰذا یا تو بہت مال ملے گا یا پھر آپ کا مال تباہ ہو جائے گا، تو جوا بھی نہیں ہے۔ اور اس پر جو ہے بینک بندھا ہوا بھی نہیں ہے کہ آپ کو انعام دے ہی دے، بلکہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک مخصوص نمبر بینک کی طرف سے ایشو ہوتے ہیں، اگر آپ کے پرائز بانڈ سے وہ نمبر میچ ہو جائے تو بینک کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہوتا ہے، اور میچ نہ ہو تو وہ جو پرائز بانڈ ہے مثال کے طور پر 750 کا ہو یا 1500 کا ہو، وہ اپنی جگہ پر اپنی قیمت رکھتا ہے، لہٰذا اس میں نہ کوئی جوئے کی صورت ہے نہ کوئی سود کی صورت ہے، لہٰذا پرائز بانڈ رکھنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا انعام لینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ چچا زاد بہن سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی دوسری وجہ نہ ہو تو بالکل وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، لہٰذا ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر وہ آپ کی رضائی بہن نہ ہو، اگر رضائی بہن ہوگی تو نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ آپ کی اصل نہیں تو رضائی بہن ہے، لہٰذا رضائی بہن جو نسبت سے جو نسب سے جو ہے آپ کی بہن ہے اسی کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو چچا زاد بہن سے نکاح ہو سکتا ہے جبکہ کوئی دوسری وجہ نہ ہو۔ شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں حمل سے ہوں، میری عدت کتنی ہوگی؟ کیا میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہوں یا نہیں؟ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب عورت عدت میں ہے، اور عدت کے اندر اگر ضرورت ہو تو عورت ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے دوائی کے لیے جا سکتی ہے، اور عام حالات میں بھی جو ہے اس پر پردہ ہے، تو عدت میں بھی جب نکلے گی تو پردہ ہے۔ عام حالات میں بھی غیر مرد کے سامنے وہ نہیں آ سکتی، تو عدت میں بھی غیر مرد کا سامنا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کریں کہ لیڈی ڈاکٹر سے ہی دوائی لیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو لیڈی ڈاکٹر کے علاوہ اگر کوئی مرد ڈاکٹر ہے تو اس سے بھی اگر دوا لینے کی حاجت ہو تو اس سے بھی جو ہے دوائی لی جا سکتی ہے، لہٰذا عدت میں ضرورت ہو تو علاج کے لیے دوا کے لیے گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔
اگر کسی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ چھوڑ دوں گا یہ لفظ ایسا ہے جو مستقبل کا لفظ ہے، یہ فیوچر کا لفظ ہے کہ چھوڑ دوں گا، یہ مستقبل کی بات کر رہا ہے، لہٰذا ایسے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن اس بابت پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ ایسا کہنے والے عام طور پر پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس آ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کفارہ بتاؤ، کوئی حل بتاؤ۔ تو اب جو ہے تم نے 3 طلاقیں دے دی ہے، تو اب تو کوئی حل نہیں ہے، اب تو آپ دونوں کے درمیان جو ہے جدائی ہو چکی ہے۔ تو اس طرح جو ہے دھمکیاں بھی نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی سے، اپنی زبان سے، لینگویج سے لفظ طلاق کو ہی خارج کر دیں کہ دھمکی بھی نہ دیں، غصے میں بھی لفظ طلاق جو ہے منہ پر نہ لے کر آئے، بلکہ کوئی اکسائے، کوئی ابھارے تو بھی لفظ طلاق اپنی زبان پر جاری نہ کریں جب تک آپ کسی ایک عالم سے، مفتی سے مشورہ نہ کر لیں کہ اب جو ہے میری زوجہ کے ساتھ میرے یہ معاملات ہیں، لہٰذا میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں یا نہیں۔ جب عالم آپ کے مسئلے کو سن کر وہ کہیں کہ ہاں اب جو ہے آپ کا رہنا ان کے ساتھ درست نہیں ہے، لہٰذا آپ علیحدگی اختیار کر لیں، تو پھر جو ہے آپ اس بارے میں سوچیں، ورنہ آپ کو جو ہے ابھارنے والے بہت ہوں گے لیکن سنبھالنے والے کوئی نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو اس وقت ابھاریں گے آپ کو کہ آپ چھوڑ دو، جو ہے آگے کی زندگی جو ہے اچھی گزر جائے گی، ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن پھر بعد میں کوئی نہیں پوچھتا، پھر آپ اکیلے زندگی گزار رہے ہوں گے، بچے نفسیاتی بن جائیں گے، اور زوجہ بھی علیحدہ ہو چکی ہوگی کیونکہ طلاق ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ قدم ہرگز غصے میں، مذاق میں، دھمکیوں میں نہ اٹھائیں، اور دھمکیوں میں لفظ طلاق بھی استعمال نہ کریں، نہ کنایتاً نہ صراحتاً۔ سوال یہ ہے کہ راستے کا کیچڑ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یعنی جب بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، تو اس کیچڑ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ جو روڈ کی مٹی ہے وہ پاک ہے، اور جو برسنے والا پانی ہے وہ بھی پاک ہے۔ اب جب یہ روڈ کی مٹی اور وہ جو پانی ہے، جب وہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے کیچڑ۔ جب ایسا کیچڑ ہو تو یہ بھی پاک ہے۔ اگر ایسا کیچڑ آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، اور آپ اگرچہ قمیض کالی ہو جائے اور کالے دھبے ہو جائے، شلوار پر کالے دھبے ہو جائے، تو اس کو پاک ہی قرار دیا جائے گا جب تک ناپاکی کا ہمیں علم نہ ہو، جب تک ناپاکی کا ہمیں یقین نہ ہو۔ محض جو ہے گمان پر یا شک و شبے پر جو ہے ہم اعتماد نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ناپاکی ہو، اور یہ ناپاکی میرے بدن پر لگی ہو، کپڑوں پر لگی ہو، لہٰذا یہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بابت ایسا مکلف نہیں کیا، لہٰذا بارش کا جو کیچڑ ہے وہ پاک ہے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو، جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ اس میں ناپاکی ملی ہوئی ہے۔ یعنی گٹر ابل رہا ہے مثال کے طور پر کسی مقام پر، بارش کا کیچڑ بھی ہے، ساتھ میں گندگی بھی اس کے ساتھ مل رہی ہے، تو اب آدمی کہہ سکتا ہے کہ گندگی اس کے ساتھ میرے سامنے مل رہی تھی، یا گندگی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، وہیں پر بارش کا کیچڑ ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، تو اب آپ اس پر ناپاکی کا حکم لگا سکتے ہیں۔ وگرنہ کسی کالے گدلے کیچڑ پر ناپاکی کا حکم لگانے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، محض اس لیے کہ وہ کالا ہے، محض اس لیے کہ وہ جو ہے مٹیالہ ہے، یعنی اوپر سے پانی برسا، نیچے مٹی ہے، اب دونوں مل کر جو ہے کالا کیچڑ نما جو ہے اس نے صورت اختیار کر لی ہے، تو آپ اس کو ناپاک کہیں، تو یہ جو ہے شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ یہ کیچڑ پاک ہے جب تک جو ہے ہمیں اس کے بارے میں دلیل نہ ہو، جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہاں جی اس میں ناپاکی ملی ہوئی ہے، تو تب تک ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ مسجد میں بچوں کو لا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ اتنے ناسمجھ بچے جن کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، جن کو مسجد کے ادب کا نہ پتہ ہو، شور و غل کرتے ہو، اور مسجد کی جو ہے پامالی کرتے ہو، مسجد کی بے ادبی کرتے ہو، تو ایسے بچوں کو مسجد سے دور رکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے بچاؤ، یعنی بچوں اور پاگلوں کو مسجد سے دور رکھو، ان کو دور رکھنا چاہیے۔ لیکن ایسا بچہ جو سمجھدار ہے،
جس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب ہے، اور یہاں پر دنیاوی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ باہر کی زمین میں اور اس زمین میں فرق ہے۔ ہم یہاں پر آ جائیں گے، ہم صرف کہیں گے نویت سنت الاعتکاف، ہم نیت کر لیں گے، تو جب تک ہم مسجد میں رہیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اگرچہ ہم کچھ بھی نہ پڑھیں۔ تو یہ اتنی عظیم جگہ ہے، جب بچے کو یہ سمجھایا جائے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کو سمجھے گا، اور جو ہے بچے کے دل میں جو ہے مسجد کا ادب پیدا ہوگا۔ اگر ایسا سمجھدار بچہ ہے 7 8 سال 10 سال کا، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں، اور مسجد میں لانا بھی چاہیے۔ اور جب جو ہے اس کے اندر شرارت دیکھیں تو پھر جو ہے ہم اس کو اس کی سرزنش بھی کرنی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، چونکہ بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے مسجد کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد میں دنیاوی کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بچے ہیں۔ تو بچوں کو جو ہے چونکہ یہ باہر کے ماحول سے آئے ہیں، تو مسجد میں آ کر جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی کچھ دیر مسجد کا ادب کرتے ہیں، پھر اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو، یا مسجد کی بے ادبی کرتے ہوں، تو پھر والد کو، چچا کو، تایا کو، ماموں کو، جو بھی جو ہے بڑے بھائی جو اس کو لائے ہیں، اسے چاہیے کہ اسے سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ مسجد کا یہ ادب ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز بچے جو ہے مسجد میں با ادب رہیں گے، اور ایسے بچوں کا جو ہے ہمیں ہمیں ایسے بچوں کی عزت بھی کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے یہ بچے جو ہے نمازی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں یہ آ رہے ہیں تو کوئی سے جھڑک رہا ہے ان بچوں کو، اور کوئی جو ہے ڈانٹ رہا ہے کہ یہ بچے مسجد سے دور ہو جائیں، تو یہ جو ہے ہمارے لیے اچھا سائن نہیں ہوگا۔ اگر آج سے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، تو 20 سال 15 سال پہلے مسجد میں ایک صف پیچھے ہوا کرتی تھی، جو بچوں کی صف ہوا کرتی تھی، اور وہ بچے اگرچہ جو ہے شرارتیں کرتے تھے، پھر جو ہے مسجد کا ادب بھی کرتے تھے، پھر جو ہے شرارت کرتے تھے، پھر جو ہے سلام کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی فرد آتا، اس کو سمجھاتا بچوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ لیکن ان بچوں کو، جو بچوں کی صف ہوا کرتی تھی، وہ آج ہماری مسجد کے پکے نمازی ہیں، لیکن آج جو ہے وہ صف ہمیں مسجدوں میں نظر نہیں آتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے 20 سال کے بعد پھر کیا ہوگا۔ وہ بچے جو پہلے مسجد میں آتے تھے، شرارتیں جو ہیں ان سے ہو جاتی تھی، لیکن جو ہے مسجد میں چونکہ آنا جانا ان کا لگا ہوا ہوتا تھا، اور تو آج جو ہے مسجد کے وہ پکے نمازی ہے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں جو آنے والے بچے ہیں ان کی تعداد نہایت کم ہے، تو آئندہ ہماری مسجد کی کیا صورتحال ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کریں، مسجد میں لانے کا جو ہے آپ ذمہ اٹھائیں، ان کو سمجھائیں، مسجد کے یہ آداب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ آپ یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مسجد آباد ہوگی، اور بچے جو ہے مسجد میں لائے جا سکتے ہیں، جبکہ وہ مسجد کا ادب بجا لائیں۔ بالکل چھوٹے بچے ہو، پاکی کا اور ادب کا وہ خیال نہ رکھتے ہو، تو ایسے بچوں کو فی الحال مسجد سے دور رکھا جائے۔ کیا ہر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر امام، یعنی کسی کو بھی امام بنا دو، اس کے پیچھے نماز ہو جائے، کہ جناب اس کو تلاوت صحیح نہیں آتی، یا اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے، مسائل اس کو نہیں آتے، جناب جو ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ جو ہے فاسق معلن ہے، تو اس کو کیسے امام بنایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، باطن اگر اس کا خراب ہے، یعنی اس کے عقائد خراب ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں وہ جو ہے کمزور باتیں کرتا ہے، انبیاء کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العزت سے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے بندے کو امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو ہر امام کے پیچھے، جس طرح ہر انجن آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتا، یعنی آپ کو جو ہے دور کسی منزل پر پہنچنا ہے، آپ کو 1500 کلومیٹر سفر کرنا ہے، تو آپ کو ایک جاندار انجن کی ضرورت ہوگی۔ خراب انجن تو بالکل بھی نہیں چلے گا، اور کمزور انجن کو تو جو ہے آپ بالکل جو ہے اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، چونکہ لمبا سفر ہے، کہیں بیچ میں جو ہے انجن کی خرابی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے مسائل پیدا ہوں گے، پھر جو ہے منزل تک پہنچنے سے آپ رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے جان سے بھی جائے، مال سے بھی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس سے اجتناب کریں گے تو آپ اس انجن کو جو ہے اپنے قریب لیں گے، اس انجن کے ساتھ سفر کریں گے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ جو ہے مجھے میری منزل تک پہنچا دے گا۔ تو اسی طرح جو ہے امام بھی ایسا رکھنا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہو۔
عمل میں بھی مضبوط ہو، عقیدے میں بھی مضبوط ہو، تاکہ وہ آپ کو جب نماز پڑھائے تو صحیح نماز پڑھائے اور آپ مطمئن ہو کہ ہاں جی اس کے پیچھے میری نماز بالکل درست ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ امام کو جب بنایا جاتا ہے تو امام کے پیچھے آپ کی نماز ہے، اس کی نماز ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی، اس کی نماز ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی، لہٰذا اس بابت جو ہے نہایت سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ دوسری شادی کی صورت میں اگر جرمانہ رکھا جائے تو کیا جرمانہ رکھنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بعض مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر دولہا نے دوسری شادی کی تو عورت کو 5 لاکھ روپے دینے کا پابند ہوگا، مثال ہے، تو یہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک مال کا جرمانہ جائز نہیں ہے، مال کا جرمانہ جائز نہیں ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ جب شریعت مطہرہ اس کو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کا جو ہے شادی کی اجازت دیتی ہے، تو کون ہوتا ہے کوئی کہ اس پر جرمانہ رکھے؟ تو جرمانہ جب قرآن مجید میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جب شریعت مطہرہ اجازت دے رہی ہے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسری شادی پر وہ جو ہے جرمانہ رکھے۔ عورت اگر مہر معاف کر دے تو کیا اس کے معاف کرنے سے مہر معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ ایک مقام پر میں جب نکاح کے لیے گیا، نکاح پڑھانے کے لیے، تو جب دلہن سے اجازت کے لیے وکیل گئے ہوئے تھے تو وہاں پر دولہے سے اس کا سائڈ فرینڈ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مہر معاف کروانا، یعنی جب ابھی رخصتی ہوگی تو آپ کمرے میں پہنچ کر جب باتیں کریں گے تو سب سے پہلا تمہارا ہدف یہ ہو کہ اس کو بولنا کہ مجھے میرا مہر معاف کر دے، تو وہ کہیں گی ہاں جی میں نے معاف کر دیا۔ تو اس طرح مہر معاف نہیں کروائے جاتے، کسی پر زبردستی کر زور ڈال کر مہر معاف کروانا یہ درست نہیں ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ مہر آپ پر لازم ہے، لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اگر مہر اب تک ادا نہیں کیا تو زندگی میں جلد سے جلد اپنا مہر ادا کرے، اپنا مہر ادا کرے۔ اور اگر یاد رکھیں کہ اگر کسی شوہر نے مہر ادا نہیں کیا، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے جہاں پر دیگر لوگوں کے قرض نکلیں گے، قرض نکالا جائے گا، سب سے پہلے تو اس کے مال سے کفن دفن کے معاملات ہوں گے، دوسرا اس کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا، تو قرض میں جو ہے مہر بھی ہے، تو اس عورت کو اگر مہر نہیں دیا تو اس کے مال سے مہر نکالا جائے گا، اور اس عورت کو اس کے ورثے میں سے، اس کی وراثت میں سے الگ حصہ ملے گا اس کے مہر کے علاوہ، تو اس کو مہر ادا کیا جائے گا۔ تو مہر اگر ادا نہیں کیا کسی نے تو ادا کرے، اور کسی نے اگر زبردستی مہر معاف کروایا ہے کہ طلاق دے دوں گا مہر معاف کر دے، یا پھر جو ہے زور زبردستی کی ہے، تو اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا، بلکہ مہر اگر ذمہ ہے تو مہر کو ادا کرے۔ اور اگر زوجہ خود کہے کہ میں نے جو ہے آپ کو مہر معاف کر دیا ہے، مجھے مہر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مہر نہیں چاہیے، وہ دل سے کہے تو بالکل جو ہے مہر معاف ہو جائے گا، لیکن زبردستی اس معاملے میں بالکل بھی جو ہے کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو کیا نیچے والوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کی مجبوری ہے، یعنی زمین پر بیٹھنے سے وہ قاصر ہے۔ تو یہ صورت یاد رکھیں کہ کرسی پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہو، نیچے کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہو، نیچے یعنی قرآن مجید لے کر بیٹھا ہوا ہو، تو یہ ہمارے یہاں پر بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہال ہے اور کوئی کرسی پر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، کوئی نیچے بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، تو کرسی والے کو چاہیے کہ دور چلا جائے، وہ قرآن جو بیٹھ کر تلاوت کرے ان سے دور ہو کر جو ہے کرسی پر بیٹھ کر وہ تلاوت قرآن کر لے، وہاں پر بیٹھ جائے۔ لیکن مثال کے طور پر ایک کمرے میں ہی جو ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، چند لوگ مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک بندہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنے سے قاصر ہے، وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو اب جو ہے یہاں پر گنجائش ہے، چونکہ جو ہے وہ زمین پر بیٹھنے سے قاصر ہے، تو لہٰذا اب چونکہ کمرے میں ہی قرآن خوانی ہو رہی ہے، دور وہ کہیں جا نہیں سکتا، بھیج نہیں سکتے، تو اب وہ اوپر بیٹھ جائے تو کوئی اس میں مضائقے والی بات نہیں ہے، اس کو بے ادبی ہم تصور نہیں کریں گے، اس کی اجازت ہوگی، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ اگر کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے، قرآن کے ادب میں اگر دور ہو سکے تو قرآن کے ادب میں وہ دور ہو جائے، چونکہ وہ اوپر ہے، نیچے قرآن مجید ہے، تو ہمارے یہاں پر جو ہے قرآن مجید کا
ادب کیا جاتا ہے، قرآن کو پیٹھ نہیں کی جاتی، قرآن سے اوپر نہیں بیٹھا جاتا، تو قرآن کا جتنا ادب کریں گے اس قدر جو ہے برکتیں حاصل ہوگی۔ میں ایک درزی ہوں، اگر کپڑا بچ جائے تو کیا اس کپڑے کو لوٹانا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ درزی کو جب کپڑا دیا جاتا ہے تو ایک لمیٹڈ کپڑا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنا گز ہے اور اتنے گز میں میرا سوٹ ہو جاتا ہے۔ اب درزی کو اتنا گز کپڑا دیا اور اتنے ہی گز میں سوٹ ہوتا ہے، اب بچتا ہے، اتنا بچتا ہے اور اس طرح بچتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی چندیوں کی صورت میں بچتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بچتا ہے، تو اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کپڑے کو تو لوٹانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن درزی کو مثال کے طور پر 7 میٹر کپڑا لگنا ہے، لیکن دینے والے نے دے دیا ہے 10 میٹر کہ جناب اس میں سے جو ہے آپ میرا سوٹ بنا دو، چونکہ اس کے پاس 10 میٹر گھر پہ رکھا ہوا تھا تو اس نے ڈائریکٹ جو ہے درزی کو دے دیا۔ اب جو ہے 3 میٹر کپڑا بچ گیا اور 3 میٹر کپڑے میں بچے کا سوٹ بن سکتا ہے، تو یہ اچھا کپڑا، اچھا خاصا کپڑا بچا ہوا ہے اور یہ مال ہے۔ چندیاں تو چلے جو ہے وہ ایک مال کی صورت اب نہیں رکھتی، وہ تو ایک کچرا ہو گیا، وہ پھینکنے میں جائے گی وہ، لیکن 3 میٹر کپڑا اہمیت رکھتا ہے، 1 میٹر کپڑا بھی اہمیت رکھتا ہے، تو ایسا ٹکڑا جو ہے ایک حیثیت رکھتا ہو، جس کی ایک اہمیت ہو، تو اسے چاہیے کہ اس ٹکڑے کو جو صاحب ہے، جس کا کپڑا ہے، اس کو لوٹا دیا جائے، اس کو دیا جائے، یہ اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کپڑے کو اس کو لوٹائے، چونکہ یہ اس کے پاس اس کی امانت ہے۔ کسی بچے کو گود لیا، کیا اس کو اپنا نام ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ کسی بچے کو اگر گود لیا تو اس کو اپنا نام دینا، مثال کے طور پر کسی کے بچے کو، اپنے بھائی کے بچے کو، عتیق کے بچے کو جو ہے صابر نے گود لیا، اب صابر کہتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ میرا نام لگ جائے، یعنی صابر، بچہ وہ عتیق کا ہے اور نام جو ہے صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لگ جائے باپ کے طور پر، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، واضح طور پر جو ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انہیں لے پالک کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، واضح طور پر قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ پھر مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بابت ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو جانتے ہوئے اپنا والد قرار دیا تو اس کے لیے جنت حرام ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی کی اولاد کو گود لیا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اصل باپ کا ہی نام لگے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی اسکول میں داخلہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو گود لینا کوئی آپ پر فرض و واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کو اسی کی باپ کی طرف ہی منسوب کریں، یہ آپ پر ضروری ہے۔ اگر گود لیا ہے تو بطور سرپرست کے تو آپ اس کے ساتھ نام لکھ سکتے ہیں کہ جی میں اس کا سرپرست ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ تو شناختی کارڈ میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، لیکن بطور باپ کے اس کا نام لکھا ہوا ہے، اسکول میں بھی لکھا ہوا ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں اس کو نہایت جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو جو ہے نہایت مذموم قرار دیا گیا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ عدت وفات کتنے دن ہے؟ میری عمر بہت زیادہ ہے، کیا میں 40 دن اگر عبادت کر لوں تو کیا میری عدت مکمل ہو جائے گی؟ تو یہ بھی لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ 40 دن، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں شوہر کا انتقال ہو گیا، اب عورت کی عمر جو ہے 70 سال 65 سال ہے، تو عورتیں بھی اس کو کہتی ہیں کہ آپ کی عمر تو زیادہ ہے، آپ کی عدت اگر 40 دن بھی آپ لوگ گزار لو تو عدت ہو جاتی ہے، تو اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عدت جو ہے، عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، یہ پوری عدت گزارنی پڑے گی، جبکہ امید سے نہ ہو۔ اگر امید سے عورت ہے تو پھر جب تک ولادت نہ ہو جائے، جب بچے کی ولادت ہو جائے گی، یعنی بچے کی ولادت 9 مہینے میں ہو تو 9 مہینے تک عدت ہوگی۔ اگر 9 جو ہے گھنٹے میں ہو جائے بچے کی ولادت تو 9 گھنٹے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، تو پھر جب تک ولادت نہ ہو جائے تب تک جو ہے عدت اس کی چلتی رہے گی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں 40 دن عبادت کر لوں تو کیا میری جو ہے عدت مکمل ہو جائے گی، جی نہیں، آپ کو مکمل عدت کرنی ہوگی، یعنی 4 مہینے 10 دن مکمل عدت
گزارنی ہوگی جب کہ جو ہے امید نہ ہو۔ اگر امید سے ہے تو پھر اس صورت میں ولادت تک عدت چلتی رہے گی۔ آج کل عورتوں کو بابا جی آتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ فلاں بابا آئے ہوئے ہیں، عالم شاہ بابا تو غوث پاک تو خواجہ غریب نواز آئے ہوئے ہیں، اور حاضری کی ایک صورت ہوتی ہے اور الگ سی آواز ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کو وہ جوابات دیتے ہیں۔ یہ جو ہے کوئی بابا نہیں ہوتے، یہ شریر جنات ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں، اور کوئی جو ہے بابا اس طرح نہیں آتے۔ غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز رحمہم اللہ یہ جو ہے وفات کے بعد اب معاذ اللہ عورتوں کے جسموں میں آئیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے محض شریر جنات ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے جمگٹا کر لیں گے اور ان سے سوالات پوچھیں گے، تو یاد رکھیں کہ ان جناتوں سے سوال پوچھنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے، اور اگر جنات کوئی بات کہہ دے تو اس پر یقین کرنا کفر ہے، اس پر یقین کرنا کفر ہے۔ اب عورتیں جو ہے سوالات کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے ہمارے رزق کے معاملات ہیں، تو ہماری بہو جب سے آئی ہے تو ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرے بیٹے کی میری بہو سے بنتی نہیں ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر وہ کہتے بھی ہے کہ تمہاری بہو نے کالا کروایا ہوا ہے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہارے ساتھ جو ہے سفلی کروایا ہے، کالا علم کروایا ہے۔ تو اس طریقے کے جو ہے جوابات دیے جاتے ہیں، جس سے جو ہے خاندانوں میں نفرتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نفرتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سوال کرنا بھی ناجائز، اور اگر وہ جب جواب دے دیں تو اس پر یقین کر لینا یہ کفر ہے، کیونکہ جنات جو ہے غیبوں پر خبردار نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، اور آپ جو ہے اس کے کہنے پر جو ہے غیب پر علم لا رہے ہیں، غیب پر یقین کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کریں، ایسے معاملات میں بالکل جمگٹا نہ لگائیں، یہ صرف جو ہے شریر جنات ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا ولی اس طرح حاضر نہیں ہوتا، کوئی اللہ کے ولی اس طرح حاضر نہیں ہوتے۔ اچھا، صابن کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ اس میں سور کی چربی ہے یا کوئی خراب چیز ملی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں کہ کسی کے کہنے کی کوئی جو ہے اس میں حیثیت نہیں ہے کہ کیا پتہ اس میں یہ ملا ہوا ہو۔ جب تک ہمیں یقین نہ ہو کسی چیز کی ناپاکی کا، تو ہم اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے، ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ باہر سے صابن آیا ہوا ہے، کیا پتہ اس میں جو ہے یہ ملا ہوا ہو، وہ ملا ہوا ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا۔ اگر کوئی اپنے طور پر بچتا ہے کہ جناب میں تو فلاں کمپنی، ان پر مجھے یقین ہے دیندار لوگ یا اچھی چیز استعمال کرتے ہیں، میں تو انہی کی چیز استعمال کرتا ہوں، تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کا توکل، اس کا جو ہے تقویٰ ہے۔ لیکن جو ہے اگر کوئی باہر کا صابن استعمال کرتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کیا خبر اس میں ناپاکی ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے کیا خبر والی جو ہے شریعت میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس میں ناپاکی ہے تو آپ کو ناپاکی کا حکم لگائیں، اگر یقین نہیں ہے تو محض شکوک و شبہات کی طرف جو ہے آپ نہ جائیں، اس کو ہم پاک ہی قرار دیں گے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ آج کے سوالات یہاں پر اختتام ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔